السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس چیز کے سلسلے میں گفتگو کروں گا اس کا ٹاپک معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے؟ تزکیہ ہے. مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے، جس عنوان کے تحت آپ کو کچھ باتیں رکھنا ہے، وہ ہے تزکیہ. تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ امپروومنٹ. اوکے، گڈ، ریلی گڈ. اچھا ہے. اور پیوریفیکیشن. اور اچھا، بہتر، بہت اچھا. اور کوئی بول سکتے ہیں تزکیہ کے معنی؟ کیا سمجھ نہیں آ رہا تزکیہ بولے؟ پیچھے سے کوئی بول رہے کیا ہے تزکیہ کے معنی؟ تو تزکیہ کے جو معنی آئے، ادھر دو معنی آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک ہے پیوریفیکیشن، امپروومنٹ، اپنے آپ کو جو ہے نا بیٹر کرنا اور امپروو کرنا، اور جہاں پہ ہم ہیں، جس لیول پہ ہم، اس سے جو ہے نا بہتر کرنا، اس سے جو ہے نا اور زیادہ جو ہے نا اٹھانا. تزکیہ ایک عربک ورڈ سے جو ہے نا ڈرائیوڈ ہے. یہ عربک ورڈ ہے ایکچولی، جس کے جو ہے نا معنی ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو جو ہے نا سیلف امپروومنٹ، اپنے آپ کا جو ہے نا ارتقاء کرنا، اپنے آپ کا جو ہے نا ڈیولپمنٹ کرنا. سمجھ نہیں آ رہا؟ اور اسی کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا. کون سے سورے میں کہتا؟ کسی کو معلوم ہے؟ سورہ شمس میں. ویری گڈ. کیا بولتے؟ قد افلح من تزکا. قد افلح من تزکا. دو جگہ جو ہے نا ہم آپ آتا، دو سوروں میں جو ہے نا بار بار آتا اسی چیز کے بارے میں. کیا معنی ہے اس کے؟ کیا معنی ہے؟ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ. جزاک اللہ. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا. سکسیسفل از the one who purifies himself. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا بولا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز کا وعدہ کر رہا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہوگا جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرا، جو اپنے آپ کو جو ہے نا امپروو کرتے آ رہا. ہوتا کیا، ہم لوگ کیا بولتے کہ میرے کو ایک کام آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں ملا کہ جو ہے نا کامیاب ہو گیا وہ جو گناہ کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے آپ کو پیوریفائی کرا، یا جو ہے نا غلطیاں کرنے کے بعد جو ہے نا جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرا، بلکہ کامیاب ہو گیا وہ جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرا. تو ہر ایک کو تزکیہ کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پورے 5 وقت کی نماز ہو رہے، اچھا ہو رہے، میرے کو تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے اور امپروو ہونا ہے. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو امپروو ہو کے نماز پڑھنا شروع کرنا ہے. کوئی پورے نماز نہ پڑھتا تو اس کو اور امپروو ہو کے اس سے اور آگے بڑھنا ہے. سنت پڑھنا ہے، پھر نفل پڑھنا ہے، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے. سمجھنے آ رہا ہے؟ تو تزکیہ از این انڈنگ پروسیس، ختم نہیں ہونے والا ہے، کبھی بھی رکنے نہیں والا ہے. تزکیہ ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر مومنٹ تزکیہ کی ضرورت ہے. آپ کو بھی ضرورت ہے، میرے کو بھی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے اس تقریر کا مخاطب میں ہوں. میں اپنے آپ کو جو ہے نا اس چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، اور آپ سب بھی اس چیز پہ غور کریے اور سمجھنے کی کوشش کریے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم آپ کے سامنے آج ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریے. اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو امیڈیٹلی ہاتھ اٹھا کے پوچھیے کہ یہ چیز سمجھنے نہیں آ رہی، یا یہ آپ جو بات بول رہے وہ جو ہے کلیئر نہیں ہے، یا کوئی پرابلم ہے اس میں. جو بھی پرابلم دکھ رہا آپ کو، امیڈیٹلی آپ رکا کے میرے کو پوچھیں. بیکاز یہ اتنا بیسک اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس کے بغیر جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے رکا لیتے، اپنے ڈیولپمنٹ کو رکا لیتے، اپنے آپ کو جو ہے نا جنت کی طرف لے جانے سے جو ہے روک لیتے. سمجھ نہیں آپ کو بات؟ تو نیکسٹ، اب ہم جو ہے جب تزکیہ کی امپورٹنس کو سمجھ لیں کہ کامیابی کے لیے اٹ از اے کرائٹیریا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا. تو کرائٹیریا بن گیا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تو کامیابی کے لیے جو ہے نا ون آف دا جو ہے نا امپورٹنٹ سورسز بنا دیا کہ جو اپنے آپ کا امپروومنٹ کر رہا ہے جو ہے نا کامیاب ہو گیا. تو کیسا جو ہے نا ہم جو ہے یہ امپروومنٹ کو کر سکتے ہیں، کیسا جو ہے نا اس کو جو ہے نا ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے بہت ہی جو ہے نا آسان پروسیس ہے، مگر جو ہے نا اس کو یاد رکھنا اور فالو کرنا. میں اس کو بہت ڈیوائڈ کر کے بولوں گا. یوزلی جو ہے نا اتنا ڈیوائڈڈ پروسیس نہیں ملتا آپ کو. اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا میں بولنے کی آپ کو کوشش کروں گا. سب سے پہلی جو چیز ہے، اگر کوئی انسان تزکیہ کرنا چاہ رہا، اپنے آپ کا امپروومنٹ کرنا چاہ رہا، تو دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے؟ وہ کیا ہو سکتی؟ کوئی گیس کرو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، غلط گیس کرو مگر گیس کرو. بولیے آپ. سیلف. اوکے، سیلف امپروومنٹ کی بات چل رہی. کیا ہے سب سے پہلی چیز، کیا کرنا چاہیے؟ آپ بولیے. نفس پہ قابو. نفس پہ قابو پانا. کہ گڈ. نماز کی پابندی. ٹھیک ہے. دیکھیے تزکیہ کچھ بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے، نماز کے بارے میں ہی نہیں. اب میں نماز میں امپروومنٹ کرنے کے لیے واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ؟ اب میں تزکیہ کرنا چاہ رہا ہوں. تزکیہ میں کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے.
ہم یہاں پہ ایک ایک آئٹم کو لے کے ڈسکس کریں گے تاکہ ہم کو سمجھنا ہے تزکیہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہماری نمازوں کا، مینس ہماری نمازوں کا ہم امپروومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بیٹر کرنا چاہ رہے ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا؟ فرسٹ اسٹیپ جو ہے ارادہ ہوتا، انٹینشن. آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا تو آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. ارادہ ایک انٹینشن ہونا ضروری ہے، اس کے پیچھے ایک فورسفل انٹینشن ہونا ضروری ہے. آپ کو ارادہ کرنا کہ میرے کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. نماز جو ہے نا، فجر کی نماز سب پڑھنا چاہتے ہیں نا، ہے نا، سب پڑھنا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ اس لیول کا ارادہ نہیں کرے تو نہیں اٹھ سکتے فجر میں. امی آ کے اٹھا رہے اٹھو نماز پڑھو، ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ واٹس دا ریزن؟ ہمارے اندر سے ارادہ نہیں ہوتا. ہاں اٹھو، جاتے سو گئے فوراً، الارم بج رہا، اندر سے ارادہ نہیں ہے تو نہیں اٹھ سکتے. دا مومنٹ ہم ارادہ کر دیں تو دیکھیے یقین جانیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کی خود مدد آتی ہے. اور جو ہے نا کئی وقت ایسا ہوتا ہے، شاید آپ لوگ سب اس کو فیل کرے ہوں گے کہ آپ ارادہ کر کے سوئے، وہ یقین کر کے سوئے کہ آج میرے کو نماز پڑھنا ہی ہے، تو شاید بغیر الارم کے بھی جو ہے نا ہم آسانی سے اٹھ جاتے ہیں، وہ وقت پہ آنکھ کھل جاتی ہے. ارادہ سب سے پہلی چیز ہے تزکیہ کے لیے. دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ چیز کہ آپ ارادہ کریں، اس کے پیچھے جو ہے نا اپنا ایک پورا جو ہے نا اپنے آپ کو لگا دیں کہ میرے کو اٹھنا ہے. ہاں فجر میں اٹھنا چاہیے، یہ نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہوتا. ہاں یہ اس کی آپ کو معلوم ہے اٹھنا چاہیے، اٹ از اے رول، میرے لیے کمپلسری ہے فجر میں اٹھنا. میں ایک ٹاپک لے کے بتا رہا ہوں آپ کو، ایگزامپل فجر یہاں پہ. تو ویسا ہر چیز کا تزکیہ کر سکتے ہیں، اپنے غلطیوں کا، اپنی جو بھی برائی ہے، یا انفیکٹ اپنے اندر جو نیکیاں ہیں اس چیز کو اور امپروو کر سکتے ہیں. تو ایک ایک چیز کو ایک دو ایگزامپلس لیے تو ہم کو بات سمجھنے آتی، تزکیہ کا پروسیس جو ہے نا انشاءاللہ سمجھنے آئے گا. تو دا مومنٹ آپ ارادہ کرتے تو آپ کا جو ہے نا اس کے اوپر ایکشن شروع ہو جاتا. سمجھنا ہے؟ تو پہلی چیز ارادہ. دوسری چیز ارادے کے بعد جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس چیز کی امپورٹنس جو ہے نا ہم کو سمجھنا ہے. قرآن اور حدیث سے نالج جو ہے نا اس چیز کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا بولتے ہیں وہ سمجھنا ہے. جب تک وہ چیز نہیں سمجھتے تو وہ ارادے میں وہ طاقت نہیں آتی، وہ فورس نہیں آتی. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ سمجھ نہیں آ رہی سب کو؟ تھوڑا ہائی فائی ہو رہا کیا؟ ہاں ایک دم اوپر سے جا رہا کیا؟ آ رہا نا سمجھنے؟ کہ بورنگ ہو جا رہا؟ بورنگ ہو رہا تو بول دو بھائی بور ہو رہا بولے. انگلش میں بولوں کیا؟ کنڑ میں؟ کنڑ نہیں آتی میرے کو، اگر بولے تو پھر کسی اور کا لا رہا تھا ٹرانسلیٹ. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے تزکیہ میں دوسری جو چیز ہے وہ ہے علم. اگر جو ہے نا آپ کو اس چیز کے بارے میں آپ جانیں گے تو آپ کو جو ہے نا فورس آتا ہے. آپ کا جو ارادہ تھا اس سے پہلے کا کہ دا مومنٹ آپ سمجھ لیے کہ جو ہے نا آپ سپوز فجر کا ایگزامپل ہم لے رہے تھے کہ فجر کی نماز کی جماعت سے اہمیت اگر انسان کو معلوم ہوتی تو رینگتے ہوئے بھی جانا پڑتا تو جاتا. ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے کہ اگر انسان دنیا میں سب سے اچھی چیز پانا چاہتا تو فجر کی 2 رکعت سنت ہے. مینس یہ چیزوں سے انسان کو معلوم ہوتا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے نا. تو دا مومنٹ آپ کو امپورٹنس معلوم ہوتی تو آپ کے ارادے میں جو ہے نا پاور آتا، ایک فورس آتا، ایک امپلیمنٹنگ فورس آتا، ایک کوئی بیکنگ دیتا آپ کے ارادے کو کہ نا آپ کو یہ کام کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، نہیں کرنے سے کتنا بڑا گناہ ہے. سب سے پہلی چیز قیامت میں جو پوچھی جائیں گے وہ نماز کے بارے میں. تو سمجھ نہیں آ رہا نا؟ تو یہ علم آنے کے بعد آپ کو جو ہے نا گائیڈنس ملتی، وہ آپ کے جو ایکشن ہے، جو ارادہ ہے اس کو گائیڈنس ملتی، اس کو پاور ملتی. تیسری چیز جو آپ کو کرنا ہے کہ جو ہے نا اس کے لیے ماحول بنانا ہے یا اس کے لیے ایکشن کرنا ہے. آپ فجر میں اٹھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس کی امپورٹنس بھی جان لی، آپ ایکشن نہیں کر رہے، ماحول پریپیئر نہیں کر رہے تو نہیں اٹھ سکتے. رات میں 3 بجے سو رہے، کتنا بھی ارادہ کر کے سو اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ، ہے نا، مشکل ہو جاتی ہے آپ کو. تو آپ کو جلدی سونا ہے، بول کے سونا، الارم لگا کے سونا، دعا کر کے سونا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو کرنا پڑتا ہے، ایکشن سے. اس کے لیے اس کا ماحول بنانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ورک کرنا، ہوم ورک کرنا بیسیکلی اس کے لیے. سمجھنا ہے؟ تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے. چوتھی جو چیز ہے آپ کو جو ہے نا اس کے لیے دعا کرنا ہے. آپ لاکھ کوشش کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہنا تو نہیں ہوتا. ہم کمزور ہیں، دعا کرنا ہے. دعا کی بہت زیادہ اہمیت. تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ فجر میں اٹھنا آسان کر دے. مینس جو بھی ڈیفیکٹ ہے، جو بھی چیز کا ہم تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی چیز کا امپروومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کے لیے دعا کریں. تو دعا ہے. اور آخری جو چیز ہے کہ پھر جو ہے نا اس کو ہم چیک کریں، دوبارہ جائزہ لیں. روز رات میں جو ہے نا آپ جائزہ لے سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ آج فجر کی نماز میری کیوں نہیں ہوئی، یا میں کیوں لیٹ اٹھا. الارم بجا تو میں سو گیا اس کو دبا کے، تو یہ غلطی ہوئی، نیکسٹ ٹائم نہیں کرنا ہے. نیکسٹ دن آپ جائزہ کر رہے ہیں آج فجر کی نماز میں لیٹ کیوں گیا، یہ سنت کیوں مس ہوئی میری.
آپ ایویلیویٹ جیسا کرتے آتے تو آپ اپنے پرابلمس کو امپروو کرتے آتے ہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ دا مومنٹ آپ ارادہ کریں وہ جو ہے نا ڈیفیکٹ آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گا یا جو ہے نا وہ چیز 100% آپ جتنا ارادہ کرے تھے وہ اچیو ہوتی, بلکہ یہ سلو پروسیس ہے. آپ کوشش کرتے 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 اس کے بعد ایک ٹائم آتا کہ جو ہے نا آپ کو یہ چیز کی ہیبٹ بھی ہو جاتی ہے اور وہ چیز بہت آسان بھی ہو جاتی ہے. تو آپ جیسا 1-2-3 دن ہو گیا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ آپ کو بار بار ری چیک کرنا ہے اپنا, بار بار ری چیک کرنا اس چیز کی طرف کہ یہ چیز صحیح ہو رہی نہیں ہو رہی, نماز صحیح ہو رہی یا نہیں ہو رہی, میری کیسا ہونا تھا جیسا فجر کی سنت ہو رہی یا نہیں ہو رہی. تو آپ امپروو کرتے آ سکتے. ایوری ڈے ڈیفیکٹ معلوم ہوتا ہے آپ کو, کیا غلطی ہو رہی تھی, کیا مسئلہ ہو رہا تھا, کیا پرابلم ہو رہا تھا, اور آپ اس کو سالو کر سکتے. تو یہ 5 اسٹیپس ہیں, سمجھنا 5 اسٹیپس. کیا ہے پہلا اسٹیپ؟ ارادہ, انٹینشن, نیت, کوشش کرنا اس کے ساتھ. دوسرا ہاں اہمیت, امپورٹینس, علم اس کے بارے میں حاصل کرنا. تیسرا ایکشن کرنا اس کے اوپر, ماحول بنانا, کوشش کرنا اس کی طرف. چوتھا دعا. پانچواں جائزہ لینا, ایویلیویٹ کرنا, ری چیک کرنا, پھر سے جو ہے نا اس کے اوپر سوچنا. تو یہ 5 پوائنٹس پہ لے کے آپ کون سی بھی چیز کو اپلائی کریے, انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو بہت آسانی سے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, بہت آسانی سے جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. جو تزکیہ جو ہے نا ہمارے سے چاہ رہا ہے وہ جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں. تو اس کی امپورٹینس ہمارے پاس آ گئی اور اس کا میتھڈ جو ہے نا ہمارے پاس آ گیا. تو شاید میرے حساب سے یہ جو ہے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ اس کو جو ہے نا یہ 5 پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے اور ایک ایک چیز کو لے کے اس کو عمل کرنے کی کوشش کریے. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ساتھ جو ہے 100 چیزوں کو اپنے پاس مت ڈال لیجیے, بلکہ 2 سے 3 چیزوں کو ہم جو ہے نا امپروو کریں گے, اس کو بہتر کریں گے. سلولی جو ہے نا آپ کی لائف میں جو ہے نا آپ ایوری ویک 1-2 چیزوں کو جو ہے نا امپروومنٹ کے لیے ٹارگیٹ بنا رہے, ٹارگیٹڈ رہنا, ٹارگیٹ بنا کے اس کے اوپر ایفرٹس ڈال رہے ہیں. تو ود ان 1 ویک ٹائم آپ کو ہیبٹ ہو جاتی ہے, یا ود ان 1 or 2 ویکس جو ہے نا آپ کو ہیبٹ ہوتے آتی ہے. تو سال میں جو ہے نا کتنے ویکس رہتے ہیں؟ 52 ویکس. جتنے بھی ویکس ہیں آپ کو اس کے اندر جو ہے نا آپ 2 into 3 ملٹیپلائی کریے, آپ کے 100 and 200 کوالٹیز کے آس پاس جو ہے نا ہمارے اندر ایڈ ہوتے ہیں, ہمارا جو ہے نا امپروومنٹ ہوتا ہے. ہر چیز میں جو ہے نا ہم کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. کوئی انسان یہ اگر سمجھے کہ میں جو ہے نا پرفیکٹ ہو گیا تو اس کا جو ہے نا ادھر سے گرنا شروع ہوتا, ڈاؤن فال ہے اس کا. دا مومنٹ ہی اسٹارٹس تھنکنگ, انسان سوچنا شروع کرے نہیں میں بہت نیک ہو گیا, میرے نمازاں بہت اچھے ہو رہے, یا میرا ایمان ایک دم مکمل ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, اس کا جو ہے نا گرنا شروع ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق دے, بہتر سے بہتر جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا بنانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا الحمدللہ.